بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 2 صفحہ 4 اشارہ ڈی یعنی چوتھے صفحے کا آخری اشارہ۔ ہم اس کورس میں 5 صفحات کو پڑھ رہے ہیں شروع کے، ان کے اشارات کو ہم 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں۔ اب تک ہم نے 3 صفحات پڑھ لیے۔ ان کے اشارات کیا ہیں؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، اس لیے کہ وہ فسادی و بیوقوف ہیں اور دو رخ ہیں۔ ان کی پہلی مثال آگ کی، دوسری مثال بارش کی، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، یا تعریف دعا ہدایت صفات، تعریف دعا ہدایت صفات، کافرین منافقین فسادی دو رخ، کافرین منافقین فسادی دو رخ، آگ بارش دعوت چیلنج، آگ بارش دعوت چیلنج، علم۔ اب ہم لیتے ہیں چوتھا صفحہ جس کے اشارات ہیں وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے، یا وعید مچھر گمراہ کفر، وعید مچھر گمراہ کفر۔ اور میں نے کہا ایکسٹرنل، خارج مضمون، قرآنی صفحے کے مضمون سے نہیں، باہر سے لنک کر رہے ہیں ہم اس کو کہ وعید سنا رہا ہے مچھر کے گمراہ مت ہو اور کفر مت کرو، علم۔ اب ہم لیتے ہیں تعارف چوتھے اشارے کا، کفر کیسے، کیسے کفر کرتے ہو۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یعنی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون عبادت کی دعوت دی تھی، اور پھر اور تفصیل بیان کی۔ پھر اب اللہ تعالیٰ اسی بات کو ایک مختلف انداز میں پیش کر رہا ہے، اس کے چند پہلوؤں کو، اور بھی اس میں پیغامات ہیں اس کے علاوہ۔ تو اب ہم اس میں اسباق جو ہیں وہ لیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا جینا، مرنا، دوبارہ جی اٹھنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں اللہ ہی نے دی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ ہمارے خیالات کو، سوچ کو، اعمال کو وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ نئے الفاظ لیں گے 4-2-2 یا 2-4-2-3۔ تو چلیے اب ہم لیتے ہیں ترجمہ اور شرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم تھے بے جان، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر دوبارہ زندہ کرے گا تمہیں، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا۔ تو سارے الفاظ آپ کو معلوم ہے سوائے کیفا کا۔ کیفا مطلب کیسے، ویسے اردو عربک میں اکثر بول چال میں کہتے ہیں کیف حالک، کیسے ہیں آپ، کیف حالک، کیسے ہیں آپ۔ تو کیف یعنی کیسے، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کا۔ تو چلیے ترجمہ کیجئے، کیفا کیسے، تکفرون باللہ تم انکار کرتے ہو اللہ کا، کیف تکفرون باللہ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا۔ 10 سیکنڈ زور سے پڑھیے سوچتے ہوئے، پھر علم۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم تھے بے جان، رائٹ، کنتم تم تھے، امواتن میت کی جمع اموات، تم بے جان تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، ف کا مطلب ہے پھر، احیا زندہ کیا اس نے، کم تم کو، 3 الفاظ ہیں اس میں، ف پھر احیا اس نے زندہ کیا، کم تم کو۔ تو ہم اس کو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ اس کو ایک فقرے کے طور پر لیتے ہیں کہ تم بے جان تھے، پھر زندہ کیا اس نے تم کو۔ چلیے ترجمہ کیجئے، وَكُنْتُمْ حالانکہ تم تھے یا اور تم تھے، امواتن بے جان، پھر احیا اس نے زندہ کیا، کم تم کو، فَأَحْيَاكُمْ پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا حالانکہ تم تھے بے جان، فَأَحْيَاكُمْ پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، علم۔
ثم یمیتکم، ثم یعنی پھر، ثم یا 3 بار ہے تو یہ پھر تو یاد ہی ہو جانا چاہیے پھر. ثم یعنی پھر، یمیتو موت دے گا، وہ موت دے گا، کم تم کو، تمہیں. ثم یمیتکم پھر وہ موت دے گا تمہیں. ثم پھر یحیی حیات دے گا، احیا یحیی حیات سے ہے، یحیی دوبارہ زندہ کرے گا، کم تمہیں. تو ہم کیا کریں گے، ثم یمیتکم ثم یحییکم بالکل یعنی ایک فقرہ ہے، اس کو ایک فقرے کے طور پر ہم پریکٹس کرتے ہیں. چلیے ترجمہ کیجئے. ثم پھر، یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم زندہ کرے گا تمہیں، ثم یمیتکم پھر وہ موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں. چلیے علم. ثم الیہ ترجعون، ثم یعنی پھر، الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. اس سے پہلے ہم نے سیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، لوٹ کر جانے والے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹیں گے حق کی طرف. تو یرجعون وہ لوٹیں گے، یرجعون وہ لوٹیں گے، ترجعون تم لوٹو گے، ترجعون پیسیو وائس ہے، تمہیں لوٹایا جائے گا، تم لوٹائے جاؤ گے، ترجعون. ٹھیک ہے. ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. چلیے کیا پیغام ہے اس آیت میں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا جبکہ تم بے جان تھے. یعنی ہم خاک تھے، مٹی تھے، یا اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے. اللہ نے مٹی بھی اسی نے پیدا کی، پھر اس سے تھرو ہمیں جان بھی اسی نے عطا کی. عربی زبان میں یاد رکھیے ہر اس چیز کو میت کہتے ہیں جس میں جان نہ ہو، جس میں جان نہ ہو وہ میت ہے، اس کی جمع میت کی جمع اموات ہے. ثم یمیتکم یعنی ہم صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کب اور کیسے مریں گے، وہ موت دے گا ہمیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں بہترین موت دے، اس حالت میں موت دے کہ وہ ہم سے راضی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے لذتوں کو کاٹنے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہا کرو، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ثم یمیتکم پھر وہ موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا تمہیں. تو ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارا جینا مرنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ثم الیہ ترجعون یہ نہیں کہ زندہ کر کے چھوڑ دے گا، نو، ہمیں اللہ کے پاس لوٹنا ہے، حساب دینا ہے. اس لیے ہم لاپرواہی نہیں کر سکتے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آئی ڈونٹ کیئر یار، چھوڑو یہ مذہب اور دین، یہ بس انجوائے کرو لائف. نو نو نو، مرنا تو ہے، بھاگ نہیں سکتا، پھر اس کے بعد اسی کی طرف جانا ہے. چلیے ترجمہ کریں گے ہم. کیف تکفرون باللہ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا حالانکہ تم تھے بے جان، فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تمہیں. علم. چلیے ثم یمیتکم پھر وہ موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا تمہیں، ثم الیہ پھر اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. علم. آگے لیتے ہیں اگلی آیت. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب کچھ، پھر متوجہ ہوا طرف آسمان کی، یعنی آسمان کی طرف، پھر اس نے برابر کر دیا انہیں 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. هو الذی وہی ہے جس نے خلق لکم پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعا سب کچھ، جمیعا یہ تو اردو کا لفظ ہے، جمیعا جمیع سب کچھ، سارے کے سارے. ثم استوى الى السماء، ثم یعنی پھر، یہ تو آ گیا پہلے، استوا متوجہ ہوا، یہاں پر اس کا مطلب ہوگا متوجہ ہوا، الى السماء، الى یعنی طرف، السماء آسمان،
تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں. نیا فقرہ ہے یہ, ترجمہ کیجئے. ثم پھر استوا متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف. ثم استوا الی السماء پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف. 10 سیکنڈ زور سے پڑھیے سوچتے ہوئے. پھر علم. فسواہن 7 سماوات. یعنی پس, سوا اس نے برابر کر دیا, ہن انہیں, ہم مردوں کے لیے ہے, مذکر ہے, ہن عورتوں کے لیے مؤنث ہے. یہاں پر کون ہے وہ سب؟ 7 سماوات. 7 یعنی 7 سماوات آسمان. 7 سماوات 7 آسمان. اور بہت دلچسپ بات ہے, اس کو ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں آپ. سبحان اللہ, قرآن کریم میں 7 سماوات کا ذکر 7 بار ہے. 7 سماوات, سبحان اللہ. تو ترجمہ کیجئے, اس کی پریکٹس کرتے ہیں. بس سوا اس نے برابر کر دیا, ہن انہیں, 7 سماوات 7 آسمان. فسواہن 7 سماوات بس اس نے برابر کر دیا انہیں 7 آسمان. علم. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَهُوَ اور وہ, بِكُلِّ شَيْءٍ, کل یعنی ہر, کل شیء ہر چیز, بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو, علیم جاننے والا ہے. چلیے بِكُلِّ شَيْءٍ کا ایک بار ترجمہ کیے. بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو, بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو. چلیے اب ہم لیتے ہیں اس کا پیغام اس آیت کا. کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ. پھر میں اس کی طرف توجہ دلاؤں گا آپ کی کہ لکم, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا یہ سب, اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے زمین کو بنایا, پھر اس پر ہماری ضرورت کی ہر چیز پیدا کی, جمیعاً سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا. تو ہمیں خوب محبت کے ساتھ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تھینک یو اللہ, آپ کا بہت شکر ہے. ثم استوى الى السماء. اچھا, خلق لکم میں ایک اور یعنی آپ سوچتے جا سکتے ہیں, مثلا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مناسب انداز میں پیدا کیا. سوچئے مثال کے طور پر کہ سیب اور سنترے ملی میٹر سائز کے ہوتے, رائی کے دانے کے برابر ہوتے, تو ہم انہیں کھا بھی نہیں سکتے, جیسا میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف, اس نے برابر کر دیے 7 آسمان. یعنی اللہ تعالیٰ نے وسیع آسمان بنایا جس میں کروڑوں ستارے جو ہم دیکھتے ہیں, یہ دنیا کا آسمان ہے. پھر اس کے اوپر 6 آسمان, یعنی پورے 7. اس ٹکڑے پر غور کیجئے تاکہ اللہ کی عظمت و ہیبت کا کچھ احساس ہو. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. نہ صرف پیدا کر کے چھوڑ دیا, اب پتہ بھی نہیں اس کو کدھر کیا چیز ہے. نہیں, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی ہر حرکت اور ہر خیال سے واقف ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. چلیے ترجمہ کیجئے. هو الذی, وہی ہے جس نے, خلق لکم, پیدا کیا تمہارے لیے, ما فی الارض, جو زمین میں ہے, جمیعاً سب کچھ, سارا کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا. علم. ثم پھر استوا متوجہ ہوا, الی السماء آسمان کی طرف, فسواہن بس اس نے برابر کر دیا انہیں, 7 سماوات 7 آسمان. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف, پھر اس نے برابر کر دیا انہیں 7 آسمان, یعنی اس کے 7 آسمان بنا دیے. علم. وَهُوَ اور وہ, بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو, علیم جاننے والا ہے, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. علم. ترجمہ ہے یہ. اب ہم لیتے ہیں اسباق. کیا ہے اسباق؟ کیا ہیں اسباق ان میں؟ ایک یہ کہ کیف تکفرون باللہ, ہم اللہ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا جینا مرنا دوبارہ جی اٹھنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. ہم بے جان تھے, کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, پھر ہمیں ثم الیہ ترجعون, ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور دوسری آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ارے ہمارے لیے آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. پھر ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تو عظمت و ہیبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے, اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے, ہمارے خیالات کا, ہمارے اعمال کا. علم. ہم نے اس کو اسباق کو دیکھ لیا, تو اب ہم اس کو زندگی میں کیسے لائیں گے؟ دعا کیجئے, اے اللہ ہمیں
اپنے ایمان میں زیادتی کی نیت سے تیری مخلوقات میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم ہر اسٹوڈنٹ سے کہیں گے جو بھی آپ سائنس کی، میتھس کی، ہسٹری کی بک پڑھتے ہیں، اس نیت سے پڑھیے کہ ایمان میں زیادتی ہو، ہمارے دلوں کو اپنی عظمت سے بھر دے، موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق دے. ثم یمیتکم، اور پلان، مثلا ایک پلان کہ میں آسمان اور زمین کے پیدا کی جانے پر غور و فکر کروں گا. اب ہم لیتے ہیں اسماء و افعال، آخری حصہ. پہلے اسماء کو لیتے ہیں امواتن. اموات کیا ہے؟ جمع ہے. سنگولر کیا ہے؟ میت. میت مردہ، اموات مردے. ٹھیک ہے. ارض، ارض کی جمع اس سے پہلے بھی سیکھی ہم نے، اراضی. اس کے بعد السماء، سماء کی جمع سماوات. رائٹ. شیء، چیز، شیء کی جمع اشیاء. یہ تو دونوں بھی اردو میں ہے. چلیے جمع بتائیے. میت، اموات، ارض، اراضی، سماء، سماوات، شیء، اشیاء. پھر سے میت، اموات، ارض، اراضی، سماء، سماوات، شیء، اشیاء. علم. آلرائٹ، اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال، یعنی فتح، نصر، ضرب، سمع جیسے افعال. کون سے ہیں؟ تکفرون. ٹی پی آئی بتائیے. تکفرون، تکفرون، تکفرون. تم کفر کرتے ہو، تو اس نے کفر کیا، کیا ہوگا؟ کفرا. تکفرون کا سنگولر کیا ہو؟ تکفرو. تا گرائیے، کفرا. ایسا بھی ایک ٹپ ہے. کفرا، اس نے کفر کیا. چلیے میرے بات دہرائیے. کفرا یکفرو اکفر. کفرا یکفرو اکفر. کافر، مکفور، کفر. کافر، مکفور، کفر. رائٹ، میرے ساتھ. کفرا یکفرو اکفر. کافر، مکفور، کفر. علم. نیکسٹ ہے ترجعون. ترجعون ایکچولی پیسو وائس ہے. ترجعون تم لوٹتے ہو، ترجعون تمہیں لوٹایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا لوٹایا جائے گا. ترجعون، تو وہ لوٹا رجع. میرے بات دہرائیے. رجع یرجع ارجع. رجع یرجع ارجع. راجع ڈیش رجوع. راجع ڈیش رجوع. میرے ساتھ. رجع یرجع ارجع. راجع ڈیش رجوع. علم. نیکسٹ ہے خلقہ. خلقہ اس نے پیدا کیا. میرے بعد خلقہ یخلق اخلق. خلقہ یخلق اخلق. خالق، مخلوق، خلق. خالق، مخلوق، خلق. علم. اس کے بعد ہم لیتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال، جیسے وہب، وعدہ، قال، کان، دعا، ہدا وغیرہ. کنتم، اشارہ کیجئے. کنتم، کنتم تم تھے، تو وہ تھا کیا ہوگا؟ کانا. میرے بات دہرائیے. تو آپ نے اچھی طرح پڑھا ہے، میرے ساتھ پڑھیے. کانا یکون کن. کائن ڈیش کون. الحمدللہ. بس اتنا ہی. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum.